بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ماہنامہ عبقری کے اگست شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے برسات اور ننھے منھے بچوں کی بیماریاں۔ جانیں گے عبقری کے حوالے سے بچوں کو دست لگنا معمولی بیماری نہیں، یہ خطرناک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور موت کا سبب بنتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مائیں دست کے دوران بچوں کو غذائیں دینا بالکل بند کر دیتی ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچے کو غذا اور پانی دیا گیا تو دوبارہ دست شروع ہو جائیں گے۔ تاثر قطعاً غلط ہے۔ بچے کو بھوکا رکھنے سے بچہ زیادہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، اس لیے جسم میں پانی کی کمی واقع نہ ہو، اس کو خوب پانی دینا چاہیے اور پتلی غذا دینی چاہیے۔ دست و اسہال اکثر اوقات بچوں کو دست و اسہال کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مکھیوں اور گھروں میں غلاظت، نیز ہاتھوں اور ناخنوں کی گندگی کے باعث دودھ اور پانی میں جراثیم ہوتے ہیں جو بچے کے معدے میں داخل ہو کر انتڑیوں میں سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ بچے دست و اسہال کی بیماری میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اکثر گرمیوں میں، خاص طور پر برسات کے موسم میں بارش کی وجہ سے زیادہ لاحق ہوتی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ماں کا دودھ پینے والوں کے بچے کو متعدد بیماریاں خصوصاً دست و اسہال کے خلاف مدافعتی اجزاء سے قوت ملتی ہے۔ ماں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کمزور اور لاغر بچے جو ہیں پر دوسری بیماریاں بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ دست و اسہال میں بھی بچہ جب مبتلا رہتا ہے جسم میں سے نمکیات کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں کوتاہی نہ برتیں اور بچے کو فوراً نمک اور شکر کا محلول یا ORS دینا چاہیے۔ قبض کا مسئلہ اور علاج۔ پیدائش کے کچھ دیر بعد اکثر بچوں کو پتلے کالے رنگ کا پخانہ آتا ہے جو بعد میں زرد رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اس میں پریشانی والی بات نہیں، لیکن اگر بچے کو قبض ہو یعنی 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اجابت نہ ہو تو ارنڈ کا تیل 3 ماشا 1 چمچ شہد میں ملا کر چٹائیں۔ اس کے علاوہ تیار شدہ گھٹی بھی ملتی ہے، اس کو بھی پیٹ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نومولود بچوں میں یرقان۔ بعض بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد 2 سے 3 روز یرقان ہو جاتا ہے جس سے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ عام قسم کا یرقان جسے پیدائشی یرقان کہتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا بچوں کو ماں کا دودھ پلانا مناسب ہے اور اس کے ساتھ ارک کاسنی 1 چمچ دن میں 3 بار 1 ہفتے تک پلائیں۔ پھر صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس کے شعاعوں میں بچوں کو چند منٹ رکھنا مفید ہے۔ اس عمل سے تقریباً 1 ہی ہفتے میں یرقان ختم ہو جاتا ہے۔ بچے کی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تھا ٹاپک۔ آگے ہے خدا را میرے بیٹے پر بندش لگا دیجئے۔ یہ پچھلے ماہنامہ سے ہے جو کہ ٹیلی کر رہے ہوں گے، جو میرے ساتھ میرے ویورز ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ بندش لگانے کا عبقری کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں ادارہ عبقری اور شیخ البضائع حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم دکھیوں کے لیے عمل کروانا شروع کر دیا۔ محترم شیخ البضائع صاحب، میں نے اپنے بیٹے پر بندش لگوانی ہے، خدا را اس پر بندش لگانے کے لیے مجھے کوئی عمل بتائیں۔ میں بہت دکھی ہوں، بہت غریب ہوں۔ میرا جوان بیٹا نشے کا عادی ہے، اپنے جسم میں نشے آور ٹیکا لگا کر بے سود گلیوں، چوراہوں، فٹ پاتھوں پر پڑا رہتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو گھر کے باہر پھینک جاتے ہیں۔ برائے مہربانی میرے بچے کے نشے پر بندش لگائی جائے، ایسا عمل بتائیں۔ جواب ہے عبقری والوں کی طرف سے آپ روزانہ فجر کی اذان سے پہلے باوضو ہو کر 19 مرتبہ سورۃ الحب پڑھ کر اپنے بیٹے کسی کا بھی تصور کر سکتے ہیں کا تصور کر کے دم کریں۔ انشاءاللہ 21 دن میں آپ کا بیٹا شراب، زنا، چرس اور عادت بد سے چھٹکارا پائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی عیبوں پر بندش لگ جائے گی۔ اگر 21 دن میں فرق محسوس نہ ہو تو اگلے 21 دن کا عمل شروع کریں۔ گھر کے سارے افراد کریں تو زیادہ فائدہ، ورنہ کوئی بھی ایک لازم کرے۔ عمل کا ہدیہ ہے 21 دن بعد 21 روپے، 51 روپے، 71 روپے یعنی کہ 21، 51 اور 71 یعنی روپے یا 121 121 روپے کی کوئی بھی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دے۔ یہ عمل بندش کا سرتاج عمل ہے جو آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ماہ نیا شائع کیا جائے گا۔ ہر ماہ اس عمل میں شامل ہوں اور مختصر عمل کر کے اپنے پیاروں کی برائیوں کے بندش لگا کر انہیں آفات، بلیات، مصائب سے محفوظ رکھیں۔ بندش سے مراد کسی چیز کو باندھنا ہے۔ یہ عمل خیر اور شر دونوں پہ چلتا ہے۔ قارئین، یہ انتہائی طاقتور اور باکمال عمل ہے۔ آپ پریشان ہیں، درجہ بالا کسی مسئلے کا شکار ہیں، مسئلہ ایسا ہے جو یہاں نہیں لکھا جا سکتا، تو آپ آج ہی خط لکھیں اور اپنا مسئلہ تفصیل سے اپنا اور اپنی والدہ کے نام اور پیدائشی تاریخ، مہینہ اور سال کے ساتھ لکھیں۔ آپ کے لیے عمل اگلے شمارے میں شائع کیا جائے گا۔ اس عمل کی تمام قارئین کو اجازت ہوگی۔ قارئین اس عمل کے عامل حضرات کو منہ مانگی رقم وصول کرتے ہیں، مگر الحمدللہ عبقری آپ کو بالکل مفت دے رہا ہے۔ یہ تھا بندش لگوانے کا عمل جو کہ ہم نے عبقری والوں سے سیکھا، خیر کے لیے لگوانے والا۔ آتے ہیں اپنے اگلے پیج کی طرف۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے قرآن میں کاغذ کا ٹکڑا رکھا کام بن گیا۔ مشکلات کے پہاڑ اور فاقے۔
محترم شیخ الوزائر صاحب السلام علیکم۔ دور حاضر میں ہر شخص مختلف مصائب و الام میں گھرا ہوا ہے۔ ایسی مشکل حالات میں لوگ اپنے مقصد کو پانے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز و ناجائز عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں عام مخلوق خدا کو قرآن و مسنون اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ حضرت جی حقیقت میں اس روحانی درخت کا بیج آپ لگا رہے ہیں اور اس کا پھل ہم سب کھا رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ ان قرآنی اور مسنون اعمال کی برکت سے ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی فیض اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ منوانے اور راضی کرنے کا گور برکات خیریں سمیٹتے رہیں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کی روحانی محفل میں قرآن کے سفارش اور وسیلے سے اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا عمل سنا تھا۔ اب کے رسالے میں بھی لوگوں کے مشاہدات پڑھے، میں نے اس عمل کو بہت آزمایا اور الحمدللہ مجرب پایا۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے روحانی اور جسمانی برکات حاصل ہوئی جنہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اپنے بھائی کا واقعہ تحریر کر رہی ہوں۔ گھر کے تمام افراد پریشان اور مایوسی کا شکار۔ میرا بھائی روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک گیا، تھوڑی عرصے بعد وہاں اسے نوکری مل گئی۔ گھر کا دار و مدار زیادہ تر بھائی کی کمائی پر ہی تھا۔ بھائی کو نوکری کرتے ہوئے مہینہ گزر گیا مگر انہیں کوئی تنخواہ نہ ملی۔ انہیں تسلی دی گئی کہ جلدی تنخواہ دے دی جائے گی۔ بھائی کو نوکری کرتے ہوئے کئی ماہ گزر گئے مگر انہیں تنخواہ نہ مل سکی۔ بھائی نے مختلف کمپنیوں میں اپنی نوکری کو درخواست دی مگر کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ تمام تر کوششیں ناکام رہیں۔ اب بھائی کو نہ تنخواہ مل رہی تھی نہ ہی کوئی نوکری۔ ہم سب گھر والے بھائی کے لیے پریشان تھے، بھائی بھی مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، مگر ہم نے انہیں تسلی دی اور انہیں کہا کہ انشاءاللہ خالق کائنات کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیں گے۔ میری بہن نے ہمیں قرآنی سفارش والے عمل کی یاد دہانی کروائی، پھر ہم نے بھائی کے لیے خود ہی عمل کیا۔ ایک سفید کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور اسے اپنے قرآن پاک میں جسے روزانہ تلاوت کرتے ہیں اس میں ڈال دیا۔ بسم اللہ قرآن سے سفارش کی درخواست کی اور ہمارے بھائی کے مسئلے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ عمل کے مطابق ہم نے اس کاغذ کو قرآن میں ہی رہنے دیا اور چند روز روزانہ سفارش والے عمل کا اہتمام کیا۔ آزمائش ٹل گئی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ قرآنی سفارش والا عمل کی تاثیر مل گئی۔ میرے بھائی کو گزشتہ تمام ماہ کی اکٹھی تنخواہ مل گئی۔ ہماری پریشانی اور بھائی کی مایوسی ختم ہو گئی۔ بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھائی کی اس کمپنی میں نوکری عارضی اور چند ماہ کے لیے تھی۔ اس عمل کی برکت سے بھائی کو اس کمپنی میں مستقل نوکری بھی مل گئی۔ اس دن کے بعد دوبارہ تنخواہ کا مسئلہ نہ ہوا۔ ہماری تمام محرومیاں ختم ہو گئی، مشکلات اور بلائیں ٹلنے لگیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قرآنی عمل کا فائدہ بتانا چاہوں گی۔ اگر کوئی شخص گفتگو کرتے ہوئے نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہے، بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، بدتمیزی پہ اترتا ہے، تو ایسے شخص کو سورۃ شمس پارہ 30 41 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں۔ انشاءاللہ اس کی شخص کی اصلاح ہو جائے گی اور نامناسب رویہ اور غصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے آنے والی نسلوں پر برکت نازل فرمائے، آمین۔ جی یہ تھا ہمارا نیکسٹ ٹاپک جس میں قرآن سے سفارش کا واقعہ جو کہ ایک سچا واقعہ تھا وہ بتایا گیا تھا، اور اس سے پہلے میں جو بندش والا تھا وہ بھی عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے یہ ٹاپک آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہوگا تو وہ بھی ہمیں دعائیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ سکون اور امن اس ملک کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔